بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قالت زينب بنت علي عليهما الصلاة والسلام: فوالله لا تمحوا ذكرنا ولا تميتوا وحينا. صلوات محمد. ابتدائے مجلس میں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم صفدر حسین ابن مقبول حسین اور تمام مومنین مومنات، کل مومنین کے انتقال ہوا ہے، انہوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، ان مومنین کے لیے بھی اور اپنے تمام گزشتگان کی روح کو ارسال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. اس عشرہ مجالس کے لیے بفضل پروردگار کی ایک مرتبہ اور توفیق ہوئی اس بات کی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جائے اور چند دن اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. عنوان کلام کے طور پر جو جملہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ حضرت سید اولیاء مقام جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کا ایک جملہ ہے کہ جو بی بی نے یزید کے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے خطبہ دیا تھا کہ جو خطبات ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے، ان تمام خطبات میں سب سے مفصل خطبہ یہ ہے جو آپ نے شام کے دربار میں یزید کے سامنے دیا. اور اگر توفیق ہوئی انشاءاللہ تو کسی مجلس میں اس خطبے کا کچھ حصہ یا زیادہ حصہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے پہلے بھی اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو 2 سال پہلے حضرت امام سید سجاد علیہ السلام کا بھی خطبہ پیش کیا گیا تھا کہ جو امام سید سجاد علیہ السلام نے شام میں مسجد شام کی مسجد میں یزید اور تمام درباریوں اور تمام اہل شام کے موجودگی میں آپ نے خطبہ دیا تھا کہ یہ خطبے اور یہ کلام جو امام سید سجاد کا کلام ہے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کلام ہے، اس کلام سے اور ان خطبات سے کربلا کی وہ صحیح شکل پہچاننے میں ہمیں بہت مدد ملتی ہے.
اور وسع کربلا کی وہ حقیقی تصویر کی جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے پیش کی گئی ہے اور جو امام سید سجاد کے ذریعے سے پیش کی گئی ہے، وہ تصویر بہت ہی عظیم، بہت ہی عظمتوں والی اور بہت ہی بلندیوں والی تصویر ہے، اس کو پہچاننے میں بہت مدد ملتی ہے۔ لہذا یہ خطبہ، اس کے علاوہ کوفے کے بازار میں بی بی نے خطبہ دیا ہے جو بہت ہی عظیم الشان خطبہ ہے، اگرچہ اس خطبے سے تھوڑا کم ہے وہ، لیکن اس کے ایک ایک جملے اور جو حالات تھے وہاں پر جو بی بی نے خطبہ دیا وہ بہت ہی عظمتوں والا خطبہ ہے۔ انشاءاللہ اس کلام کے گفتگو کے دوران میں، مجلس کے دوران میں جو باتیں پہلے نہیں پیش کی گئی ہیں اور جو خطبات پہلے نہیں پیش کیے گئے ہیں اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ جو آپ کے سامنے جملہ پہلا عرض کیا ہے، اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ خطبے کے درمیان میں تقریباً آدھے حصے سے زیادہ خطبہ گزرنے جانے کے بعد یزید کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ فقد قیدک وسع سعیک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید، تجھے جتنا بھی مکر کرنا ہے وہ مکر کر لے، تجھے جتنی بھی کوشش کرنا ہے وہ کوششیں کر لے، اور تجھے جتنا بھی تگ و دو کرنی ہے وہ سب کچھ کر لے، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ بی بی نے اس وقت خطبہ دیا ہے جب یزید اپنے غرور میں، اقتدار کے نشے میں اور غرور میں اپنے اجداد کو مخاطب ہو کر شعر پڑھ رہا تھا کہ اے بدر کے لوگو، اے میرے آباء و اجداد بدر کے لوگو، اے کاش کہ تم اس وقت یہاں پر ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے کس طریقے سے بدر کا انتقام لیا ہے، تو تم خوش ہو کر کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ درد نہ کریں، تیرے ہاتھ مضبوط ہوں۔ یہ انتہائی غرور کے عالم میں جب یزید یہ شعر پڑھ رہا تھا تو بی بی نے وہاں پر آ کر اپنا ایک عظیم کردار ادا کیا۔ کل کی مجلس میں بہت سارے مومنین تشریف فرما تھے، وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی مختصر طور پر۔ وہاں پر بی بی نے یہ بڑا خطبہ پیش کیا کہ اس خطبے کے تقریباً آخری حصے کے نزدیک بی بی نے یہ جملہ کہا کہ تو جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے یزید کر لے، تو سمجھتا ہے کہ ابھی ہمیں اسیر کر کے لایا ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے بھائی کو شہید کر دیا ہے، تو سمجھتا ہے کہ ہمیں قیدی بنا کر لایا ہے، یہ ساری کوششیں تو کرتا رہے گا لیکن اس کے نتیجے میں تو ہمارے ذکر کو کبھی فنا نہیں کر سکتا، تو خود مٹ جائے گا لیکن ہمارا ذکر باقی رہے گا۔ لہذا فرمایا فواللہ، بعض روایتوں میں ہے لا تمحون ذکرنا اور بعض روایتوں میں لا تمحو ذکرنا۔ لا تمحو کے ذکرنا کے معنی ہے کہ اے یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، لا تمحون ذکرنا کے معنی اے یزید تو ہرگز ہرگز ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ولا تمیت وحینا، اور تو ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا، جو کہ یزید ایک شعر یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ لیبت ہاشم بالملک فلا جا وحی ولا خبر، جا خبر ولا وحی نزل۔ یہ شعر وہی مغرور ہو کر غرور کے عالم میں اور اقتدار کے نشے کے عالم میں شعر یہ پڑھ رہا تھا کہ لیبت ہاشم بالملک فلا جا خبر ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے تو حکومت کرنے کا فقط کھیل اور ڈھونگ رچا تھا۔ بنی ہاشم سے مراد یہاں پر ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یزید کی نگاہ میں کہ بنی ہاشم نے تو فقط حکومت کرنے کے لیے، ہم سب پر اقتدار جمانے کے لیے یہ سب ڈھونگ رچا تھا، دین کا، اسلام کا، وحی کا، قرآن کا، ورنہ نہ تو اللہ، نہ تو اوپر سے کوئی خبر آئی تھی، فلا جا خبرن، نہ تو اوپر سے کوئی خبر آئی تھی، ولا وحی نزل، اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ جب یہ مغرور ہو کر یزید یہ شعر پڑھ رہا تھا اور بی بی نے وہاں آ کر خطبہ دیا تو وہاں بی بی نے یہ جملہ فرمایا کہ ولا تمیت وحینا، اے یزید تو ہماری وحی کو کبھی ختم نہیں کر سکتا، ہماری وحی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب خطبہ ہم بعد میں پیش کریں گے لیکن یہ صرف ایک جملہ پورا کر دیتے ہیں، ولا تدرک امدنا، تو ہمارے جلال کو، ہماری عظمت کو کبھی پا نہیں سکتا،
تو وہاں تک کبھی رسائی حاصل نہیں کر سکتا. ولا ترحز عنک آ رہا، اے یزید ہمیں قتل کر کے تیرے دامن پہ جو ذلت کا دھبا لگا ہے اسے تو کبھی دھل نہیں سکتا. یہ وہ سارے جملے تھے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار میں، اگر موقع ہوا تو آج ہی یہ خطبہ انشاءاللہ اس کو کچھ حصہ پڑھوں گا، اور اگر موقع نہیں ہوا تو پھر بعد میں. اور کل ایک وعدہ دیا ہے وہاں بھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی وہ گفتگو جو آپ نے کوفے کے دربار میں ابن زیاد سے کی، کہ وہ گفتگو تھوڑا مختصر ہے لیکن وہ بہت ہی عظیم گفتگو ہے کہ بی بی نے اس گفتگو میں کیا فرمایا، یہ انہی مجلسوں میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. اس جملے سے، یہ جو قول ہے بی بی کا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، اس جملے سے جس موضوع پہ ہمیں یہاں پر گفتگو کرنی ہے چند دنوں آپ کی خدمت میں اگر توفیق پروردگار رہی، تو اس کا موضوع ہوگا کہ کربلا کی جاویدانگی کا راز کیا ہے. کربلا کی جاویدانگی اگر تھوڑا سخت لفظ لگ رہا ہے تو ہم اس کو اور آسان کر کے پیش کریں. کربلا کی بقا کا راز کیا ہے؟ کربلا کیوں اس طرح سے باقی ہے؟ کربلا کیوں جاویدان ہو گئی؟ جاویدان یعنی ہمیشہ رہنے والی چیز، نہ یہ کہ فقط آج باقی ہے، نہ یہ کہ 1373-74 سالوں سے آج تک باقی ہے، نہیں، بلکہ کربلا جاویدان ہے، قیامت تک باقی رہنے والی ہے. تو اس کربلا کی جاویدانگی کا راز کیا ہے؟ جاوید کے معنی ہوتے ہیں، آپ نام کبھی کبھی رکھا جاتا ہے ہمارے ہاں، جاوید کے معنی یعنی جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو. آپ کبھی کبھی یہ جملہ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو مختلف انداز میں بولا جاتا ہے. خوب یہ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جاوید اور جاویدان اور باقی رہنے والا، کہ البتہ یہ اصل فارسی لفظ ہے اور فارسی سے اردو میں آیا ہے. اس کے لیے اردو میں عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خلود اور خالدین کی، جو آپ کبھی کبھی قرآن کی آیتوں میں پڑھتے ہیں کہ ہم فیہا خالدون، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے وہ ہم فیہا خالدون، جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے، جاویدان ہمیشہ وہاں رہیں گے. اور کچھ لوگ لے گا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، خدا نہ کرے کوئی جہنم میں جائے، لیکن فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، وہ وہاں پر جو ہے ہمیشہ باقی رہیں گے. خوب فارسی میں اس کو جاوید کہتے ہیں. موضوع ہمارا یہ ہوا کہ کربلا کی جاویدانگی کے راز کیا ہے، کربلا اس طرح سے کیوں باقی ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں باقی رہتی ہیں، ہر چیز کا باقی رہ لینا یہ ہنر نہیں ہے، لیکن ہنر یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے باقی رکھا گیا ہے، کس انداز سے باقی رکھا گیا ہے، کتنے عشق کے ساتھ باقی رکھا گیا ہے، کتنی محبتوں کے ساتھ باقی رکھا گیا ہے. اگر کوئی چیز نفرتوں کے ساتھ باقی رہے تو اس کا فنا ہو جانا اس کے باقی رہنے سے بہتر ہے. آج یزید کو بھی لوگ جانتے ہیں، لیکن یزید کو لعنتوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، یزید کو لعنتوں کے ذریعے سے جانا جاتا ہے. کچھ دن پہلے انڈیا کے ایک مشہور ذاکر ہے، میں نام یہاں پہ نہیں لینا چاہتا، سیاست میں بھی رہتے ہیں، MP وغیرہ بھی رہ چکے ہیں، تو ان کی ایک تقریر آ رہی تھی ٹیلی ویژن پہ، تو وہ ایک بہت ہی لطیف انداز میں ایک بات کہہ رہے تھے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یزید کا آنگن سب سے زیادہ بڑا ہے. یزید کے دربار کا آنگن، پتہ نہیں شاید آپ نے بھی سنا ہو، بار بار ریپیٹ کر رہے تھے 2-3 مرتبہ، کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یزید کا آنگن اور یزید کے دربار کا آنگن سب سے زیادہ بڑا، اتنا بڑا آنگن کسی کا ہے ہی نہیں. اور وہ کیسے ہے؟ کہا وہ اس طرح سے کہ قیامت تک یزید کے آنگن میں لعنتیں آتی رہیں گی، لیکن اس کا آنگن کبھی پر نہیں ہوگا لعنتوں سے. تو اگر اس طرح سے کوئی نام باقی رہے تو اس بقا سے فنا بہتر ہے. اگر فرعون کا نام آج باقی ہے تو اے کاش کی فرعون حسرت کر رہا ہو کہ میرا نام باقی نہ ہوتا، کیونکہ مسلسل لعنتیں اس کی طرف متوجہ ہیں. اگر شیطان کا نام آج باقی ہے اور ابلیس کا نام آج باقی ہے تو یہ بقا فنا سے کہیں زیادہ بدتر ہے اور زیادہ خطرناک ہے. لیکن ہاں وہ بقا جو عشق کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ، اور تمام وہ چیزیں کہ عشق و محبت کے ساتھ باقی ہے، اس میں اگر اٹھا کے دیکھیں تو کربلا کا ایک انداز ہی جدا گانا ہے عزیزو. کربلا کا انداز ہی الگ ہے، کربلا کو باقی رکھنے کا انداز الگ ہے. بڑی شخصیتوں کو باقی رکھا جاتا ہے، عظیم انسانوں کو باقی رکھا جاتا ہے،
اچھے اور ہیلدی کلچر کی علامت یہ ہے کہ اپنے عظیم انسانوں کو باقی رکھیں، ان کے عظیم کرداروں کو باقی رکھیں، اور قدیم زمانے سے ابھی تک باقی ہیں۔ انبیاء کا نام باقی ہے کیونکہ ان کی بڑی زحمتیں ہیں، ان کے بہت بڑے کردار ہیں، ان کی بہت بڑی عظمتیں ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے انبیاء کے نام باقی ہیں، لیکن سب کے نام باقی ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے کربلا کو باقی رکھا گیا ہے، جس انداز سے کربلا کو باقی رکھا گیا ہے، اس طرح کسی کو بھی باقی نہیں رکھا گیا۔ اور وہ انداز آپ خود دیکھتے ہیں کہ ابھی اسی وقت یہاں پر آپ ایک تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ذکر حسین ابن علی کر رہے ہیں، لیکن اسی وقت شاید دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں انسان مختلف زمینوں پر بیٹھے ہوئے حسین ابن علی کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ شاید اسی وقت حسین ابن علی کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں کی تعداد میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوں گے۔ نام بہت سارے لوگوں کے زندہ ہیں، لیکن آنسوؤں کے ساتھ نام کا باقی رہنا یہ حسین ابن علی کا کام ہے۔ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ حسین ابن علی کا نام باقی رہنا یہ حسین ابن علی کی میراث ہے، صرف حسین ابن علی کے نام ہے اور کربلا والوں کے نام ہے۔ اس پر ہم تھوڑا گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں باقی ہے، چونکہ واقعات بہت سارے ہوتے ہیں، تاریخ میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ اگر واقعے کے اعتبار سے اٹھا کر دیکھیں تو کربلا کا واقعہ بہت چھوٹا سا ہے، فقط اگر واقعے کی نگاہ سے دیکھیں، واقعہ اگر دیکھیں تو کربلا کا واقعہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اصل ماجرا کربلا کا وہ چند گھنٹے کا ہے، 7-8 گھنٹے کا ماجرا ہے اصل واقعہ، اور اس کے پہلے اور اس کے بعد کا اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو آپ 28 رجب سے لے کر کے یا 26 رجب سے لے کر کے آپ کچھ ایک مدت تک اور شام کے زندانوں تک کے یہ ماجرا دیکھ لیں گے، لیکن اصل ماجرا جو کربلا کا پیش آیا وہ یہی عاشور کے دن کا ماجرا ہے، صبح عاشور سے لے کر کے عصر عاشور تک۔ یہ 7-8 گھنٹوں کا ماجرا ہے۔ اس ماجرا میں جو لوگ شریک ہیں کہ جن کی وجہ سے کربلا باقی ہے، ان کی تعداد بہت ہی مختصر ہے۔ تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت ہی کم لوگ وہاں پہ شریک ہیں۔ مشہور تعداد جو ہے وہ 72 کے نام سے کہی جاتی ہے، البتہ 72 شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ کئی راز ہو سکتے ہیں، جس میں ایک راز شاید یہ ہو کہ 72 لوگ وہ تھے جو امام کے ساتھ شاید آئے ہوں، یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ البتہ تعداد تھوڑا سا اور زیادہ ہے کربلا کے شہداء کی، کہ جن کی تعداد اگر آپ دیکھیں گے کتابوں میں تو 100 سے تھوڑا زیادہ تعداد ہوتی ہے، 128 تک یا 140 تک، یا آخری تعداد 148 تک ہوتی ہے۔ اگر آپ خود انشاءاللہ خدا آپ کو زیارت نصیب کرے شہداء کربلا کی، البتہ الحمدللہ ابھی لوگ پڑھے لکھے ہیں اور یہاں پر سامنے شاید زیادہ جوانوں کا مجمع بھی دکھ رہا ہے، ابھی آسانی سے کربلا کی تاریخ کو پڑھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور ہم تو یہ تقاضا بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کربلا کا یہ حق ہے، کم سے کم کربلا کا یہ حق ہے کہ کربلا کے بارے میں جہاں اتنا وقت ہم دے رہے ہوتے ہیں وہاں آ کر کربلا کے بارے میں پڑھیں بھی تھوڑا سا، اور کربلا کے بارے میں یہ کربلا کا حق ہے ہم پر کہ ہم کربلا کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اور یہ ہمارا حق ہے، ہر مومن کا، ہر جوان کا، ہر انسان کا یہ حق ہے کہ کربلا کو صحیح طریقے سے جانیں، حق کو حق سمجھ کر جانیں، حقیقت کو پہچانیں۔ کہ اس کے پہچاننے کا بہترین ایک طریقہ یہ ہے کہ خود بھی انسان جا کر کوئی ایک کتاب 2 کتاب کربلا کی، اچھی کتاب البتہ جو اتھینٹک کتابیں ہیں، جو معتبر کتابیں ہیں، کہ جو بھی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور آرام سے انٹرنیٹ پہ فراہم بھی ہیں، اسے جا کر پڑھیں۔ اس کو آپ پڑھیں گے تو وہاں پر شہداء کربلا کے تمام اسماء گرامی موجود ہیں، اور اگر انشاءاللہ خدا آپ کو جلدی سے جلدی حسین ابن علی اور شہداء کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، کہ جس کی بہت ہی زیادہ تاکید ہے تمام زیارتوں کے درمیان میں، خاص کر حسین ابن علی کی زیارت کی تاکید، اور اس قدر تاکید ہے کہ جس کے بارے میں کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ انسان اس زیارت کے ذریعے سے جا کر کربلا کے عظیم کرداروں کو پہچانے اور ان کرداروں کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ یعنی کربلا کردار بانٹ رہا ہے، کربلا عظمتیں بانٹ رہا ہے، کربلا فضیلتیں بانٹ رہی ہے، کربلا فضیلتیں اور عظمتیں ایک ساتھ، کربلا میں اتنے سارے کردار آ کر رکھ دیے گئے ہیں، اتنے سارے رول آ کر رکھ دیے گئے ہیں کہ اگر وہ قیامت تک لوگ وہاں جا کر لیتے رہیں تو وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، کبھی کم پڑنے والے نہیں ہیں۔
ایک جملہ ہے جو کبھی عرض کیا گیا ہے کہ یوں تو اگر دیکھیں سامان زندگی کے اعتبار سے اگر دیکھیں اور زندگی کے مسائل کے اعتبار سے دیکھیں تو کربلا میں کچھ بھی نہیں ہے، کربلا کے خیموں میں کچھ نہیں ہے، کربلا کے خیموں میں ابتدائی ضرورت کی چیزیں بھی موجود نہیں ہیں، لیکن انہی کربلا کے خیموں میں اگر جا کر کردار اٹھا کر دیکھنا شروع کریں تو اتنا زیادہ کردار ہے کہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں۔ اگر عظمتیں اٹھا کر ان خیموں میں دیکھی جائیں تو اس قدر عظمتیں وہاں پر چھپی ہوئی ہیں کہ قیامت تک اسے کوئی لے تو کم پڑنے والی نہیں ہے۔ اور وہاں سے ڈھونڈنا ہے عزیزو، یہ پہلی مجلس ہے، ابتدائی اور تمہیدی باتیں یہ ضروری ہیں، وہاں سے جا کر تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، اس خزانے کو وہاں سے نکالنا ہے۔ ابھی کربلا کا بہت سارا خزانہ کربلا میں پوشیدہ ہے، ابھی بہت سارا خزانہ وہاں سے نہیں نکالا گیا ہے اور نہیں لیا گیا ہے۔ ابھی دھیرے دھیرے الحمدللہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ متوجہ ہو چکے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، لیکن ابھی ہم تک وہ باتیں کم آئی ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور خاص کر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کربلا کے ایسے پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا کہ جو اس کی طرف پہلے کبھی اشارہ نہیں کیا گیا تھا، جس کی طرف پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا تھا۔ کربلا کے ایسے عظیم پہلو کی جو چھپے ہیں، کربلا میں ہم نے ابھی تک اتنے 1400 سالوں سے فقط ایک چیز لی تھی، وہ گریہ تھا۔ کربلا سے ہم نے ابھی تک گریہ لیا تھا، پوری دنیا نے گریہ لیا تھا، لیکن ابھی عالم تشیع کربلا سے بہت کچھ اور لینے لگا ہے اور لینے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے۔ کل جو ایک جملہ پیش کیا تو مجلس میں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ لیا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کربلا سے ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان آ کر کربلا سے اتنا بڑا انقلاب لیتا ہے، اتنا عظیم انقلاب، کرما ہرچ داریم از محرم و سفر داریم، جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی محرم و سفر سے، ہم اس محرم و سفر سے فقط تھوڑا سا ثواب لے پاتے ہیں، تھوڑا سا گریہ لے پاتے ہیں، لیکن امام خمینی آ کر کربلا سے پورے تشیع کی عزت اور بقا لے کر کربلا سے لے کر آئے اور وہ دیا، ہم سب کو بھی دیا۔ تو کربلا سے یہ سب کچھ لیا جا سکتا ہے۔ کربلا ایک خزانہ ہے، چھپا ہوا خزانہ ہے، اور اگر وہ نہیں لیا گیا تو لیں گے، دوسرے آ کر لیں گے، ایسا نہیں کہ یہ چیز چھپی ہی رہے گی۔ مثلا زمین کے اندر ہزاروں لاکھوں سالوں سے بہت سارے خزانے چھپے تھے، لوگوں نے نہیں لیا تو دوسرے دور کے لوگ آ کر وہ لینا شروع ہو گئے، انہوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ زمین میں اللہ نے انسانوں کے پیروں کے نیچے اتنے خزانے رکھے تھے، لیکن وہ لوگ بھوکے مر گئے، اور آج کے لوگ آ کر اسے لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ مثلا یورینیم کا خزانہ کب سے زمین میں چھپا ہوا تھا، لیا کب گیا؟ آج لیا جا رہا ہے، آج لوگ لے رہے ہیں۔ کتنی جنگ ہو رہی ہے اس خزانے کو استعمال کرنے پہ۔ ابھی دیکھا 3-4 دن تک جو ہے پورے ہنگامہ تھا پوری دنیا میں صرف اس مسئلے پر کہ ایک ملک کو یورینیم کے انرچمنٹ کا حق دیا جائے یا دیا نہ جائے، اور جنہوں نے کربلا سے کچھ لینا سیکھ لیا ہے اور یہ سیکھ لیا ہے کہ ظالم کے سامنے بیعت نہیں کریں گے تو ان کو اپنا حق مل بھی جاتا ہے، فقط اپنے حق پر مضبوطی سے باقی رہنا سیکھ لیا جائے، جس طریقے سے کربلا والوں نے سیکھا تھا کہ جانیں دیتے چلے جائیں گے لیکن حق پر مضبوطی سے باقی رہیں گے۔ تو وہ خزانہ، جیسے آپ زمین میں پیٹرولیم کا خزانہ نہیں معلوم لاکھوں سال سے چھپا ہوا تھا، یورینیم کا خزانہ لاکھوں سال سے چھپا ہوا تھا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں، اور شاید بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں کہ جو ابھی تک بھی معلوم نہ ہو پائیں، کیونکہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے سب کچھ نکال لیا ہے، سب کچھ جان لیا ہے، سب کچھ پہچان لیا ہے۔ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی جو بعد میں لوگوں کو معلوم ہو۔ تو اللہ نے خزانے رکھے ہیں، یہ انسانوں کے اوپر ہے کہ کس دور کا انسان اور کون آ کر اس خزانے کو استعمال کرتا ہے۔ یہ جو خزانے زمین سے نکالے جا رہے ہیں یہ بہت معمولی خزانے ہیں، اگر یہ نہ بھی ملتے تو انسان کے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ تھوڑا سہولتوں میں کمی آ جاتی، تھوڑا مسائل رہتے، تھوڑا مشکلات رہتی، لیکن انسان پہلے بھی زندگی گزار رہا تھا اور آج بھی زندگی گزار لیتا، فقط تھوڑا مشکلات ہوتی۔ لیکن وہ خزانہ جو کربلا میں لا کر رکھا گیا ہے، اگر وہ ہم نہ لے سکے تو اس میں بہت بڑی مشکل آ جائے گی پوری انسانیت کو، پھر اس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کہ عرض کیا کہ یہ خزانہ بہت ہی عظیم ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت مثال ایک بزرگوار نے دی تھی، میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ گریہ جو ہمارا یہ ہے جو ہم لیتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں، اسے کم نہیں سمجھیں۔
یہ بھی بہت ہی عظیم چیز ہے. یہ گریا ایسے ہی ہے کہ جیسے غذا میں نمک ہوا کرتا ہے کہ اگر نمک نہ ہو تو ساری غذا ہو لیکن اس میں لذت نہیں ہے. سب کچھ ہے لیکن اس میں لذت نہیں ہے. لیکن کوئی بھی عقل مند انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ دسترخوان پہ بیٹھ کر کہے کہ ساری غذاؤں کی لذت نمک کی وجہ سے تو صرف نمک ہی کھانا ہے اور کچھ کھانا ہی نہیں ہے کوئی ایسا؟ اس پر آپ توجہ کریں اور یہ مثال اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں. یہ میری اپنی مثال نہیں ہے, ہمارے ایران کے بزرگ استاد ہیں, ان کی مثال ہے. خدا ان کی حفاظت کرے. اچھے ذاکر ہیں ایران کے, فارسی زبان کے. انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہے واقعا گریا بہت ضروری ہے, گریا بہت اہم ہے. گریا عزائے حسینی کی لذت ہے. گریا عزائے حسینی کا ایک اصلی رکن ہے. عزا کا اگر دیکھیں جیسے جس کو آپ کہتے ہیں عزا, کربلا کے ایک حصہ عزا ہے, کربلا پوری عزا نہیں ہے. یہ بات میں 3 سال پہلے یہاں پہ پیش کر چکا جب پہلی مجلس بنگلور میں پڑھی تھی, تھوڑا مختصر طور پر. کربلا فقط عزا نہیں ہے, کربلا میں اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن کربلا کی عزا یہ بہت ہی اہم رول ہے, بہت ہی اہم رکن ہے عزاداری کا, حسینیت کا. یعنی حسینیت میں بہت کچھ ہے. حسینیت ایک بہت بڑا نظام ہے, حسینیت ایک بہت بڑا سسٹم ہے, حسینیت ایک بہت ہی عظیم آئیڈیالوجی ہے, حسینیت ایک بہت بڑا مومنٹ اور ایک بہت بڑی تحریک ہے. یہ اس حسینیت کی تحریک میں جان ڈالنے والی ایک چیز جو ہے رکن, وہ عزا ہے. اور عزا کا اہم ترین رکن گریا ہے. اسے بہت توجہ کریں گے عزیزوں. عزا کا اہم ترین رکن کیا ہے؟ گریا ہے. ائمہ علیہ السلام نے جو بھی عزا کی ہے اس میں صرف ایک پہلو کی طرف امام کی توجہ ہوتی تھی, وہ ہے گریا. تو جو ہمیں آپ نے ٹھیک ہے عزا کے نام پہ اگر ہم کچھ اور بھی کر رہے ہیں, اگر وہ عمل مناسب ہے تو کریں, لیکن کسی بھی عمل کی وجہ سے عزا کا اصلی رکن کمزور نہ پڑنے پائے. بہت توجہ کریں اس مسئلے میں. جو بھی عمل مناسب ہے, عزا کے لیے مناسب ہے اور عزا کے لیے نقصان نہیں پہنچا رہا ہے, عزاداری کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہا ہے, دین کے لیے مشکل نہیں بن رہا ہے, دین کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا ہے, وہ عمل انسان انجام دے. لیکن کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر خود عزا کے اصلی رکن پر اثر پڑ جائے. جس چیز کی تاکید ہے, اب اگر فرصت ہو شاید کسی دنوں میں تو ہم آپ کے سامنے آ کر وہ روایتیں پڑھیں. کس قدر روایتیں ہیں, 1-2 روایتیں نہیں ہیں. جتنی عزاداری حسین ابن علی کے سلسلے میں روایتیں ہیں اس کا 2 حصہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. ایک حصہ زیارت کا ہے, یعنی زیارت, ایک حصہ زیارت کا ہے جس میں 2 پہلو, زیارت کے بھی 2 پہلو ہیں. یعنی عزا کے 2 اہم پہلو اور ان 2 اہم پہلوؤں میں ایک زیارت ہے, زیارت کے بھی 2 پہلو ہیں. اب یہ تھوڑا بات جو ہے وہ درس والی ٹائپ کی ہوگی, اس کے لیے بلیک بورڈ ہوتا تو زیادہ اچھے طریقے سے, لیکن آپ اپنے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ رکھیں کہ عزا کا 2 اہم رکن ہے, ایک زیارت ہے, دوسرا گریا ہے. زیارت کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے جو روایتوں میں خود زیارت پڑھنا, خود زیارت کرنا جا کر امام کی, ہے نا. ایک یہ ہے کہ یہ زیارتیں ہیں, مثلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت, مختلف زیارتیں, کوئی ایک زیارت امام حسین علیہ السلام کی نہیں ہے. بعض زیارتیں آپ خود بھی پڑھتے ہیں جو ائمہ کی طرف سے زیارتیں آئیں. ایک خود زیارت پڑھنا عملی طور پر, اور دوسری بہت ساری روایتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ زیارت کتنا زیادہ اہم ہے. جانا زیارت کرنے کے لیے, حاضر ہونا, سفر کرنا, امام کی بارگاہ میں پہنچنا, وہاں حاضری جا کر دینا, چاہے راستے کی رکاوٹیں بھی ہوں, چاہے مشکلات بھی ہوں, چاہے سختیاں بھی ہوں, حتیٰ یہاں تک کہ اگر حج کرنا ہو اور حج میں رکاوٹ ہو, جان جانے کا خطرہ ہو, تو حج جائز نہیں ہے. اس کا مطلب ہم یہ نہیں ہے, توجہ فرمائیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حج کی اہمیت معاذ اللہ یہاں پر کوئی ذرہ برابر کم ہو رہی نہیں. حج بہت ہی عظیم مقام ہے, لیکن شرعی اعتبار سے اگر جاننے کا راستے میں خطرہ ہے تو کہا کہ حج کرنے کے لیے نہیں جائیں. لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنی تاکید ہے کہ حتیٰ جان جانے کا بھی خطرہ ہو تو زیارت کرنے کے لیے جائے انسان. غور کریں اس پر انشاءاللہ. یعنی ان مسائل پہ ہم کل عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہوتا کہ آپ تعریف کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کی زبان سے
نکل رہا ہے، ایک سبحان اللہ کہہ دے رہے ہیں تو حرج نہیں، ہم بہت رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، لیکن کبھی کبھی ہمیں ڈر یہ لگنے لگتا ہے کہ جب تعریف ہوتی ہے تو ڈر یہ لگتا ہے کہیں بات یہیں پہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ بات میں نے کل بھی عرض کی، چونکہ اس کا سائیکولوجیکل اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ تعریف کر دی ہے تو بس اس کا بات کا حق ادا ہو گیا، بات اچھی تھی اور بات کا ہم نے حق بھی ادا کر دیا، لہذا تعریف اگر کرنا ہو تو کر لیں، لیکن خدا کے لیے تعریف پر بات کو ختم نہ جانے دیں، اس کو محفوظ رکھیں، اور اگر یہ بات رکاوٹ بن رہی تو خدا کے لیے تعریف بھی نہ کریں۔ لہذا یہ تقاضا ہے کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس پر آپ توجہ کریں اور غور کریں اور محفوظ کریں۔ اگر ہو سکے کچھ پوائنٹس، اب تاکید ہم نہیں کرتے، پہلے کہہ چکے ہیں، کچھ پوائنٹس اگر لکھنے کے لائق ہوں تو یہاں بیٹھ کے یا اپنے گھروں پر جا کر اسے لکھ بھی لیں، یہ ضروری چیزیں ہیں کہ عزاداری حسین ابن علی کی زیارت کے لیے حتیٰ جان جانے کا بھی خطرہ ہو تو بھی انسان زیارت کرتا رہے اور زیارت کرنے کے لیے جاتے رہے۔ ابھی جب لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت سارے خطرات ہیں، ہر سال مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے، ابھی یہی 40 آنے والا ہو، کم سے کم 1 کروڑ لوگ نجف سے لے کر کربلا تک کے 90 کلومیٹر کی مسافت کو پیدل طے کریں گے۔ کربلا باقی ہے، اس طرح سے باقی ہے عزیزو۔ مسئلہ یہ ہے کسی عمل کا باقی رہ جانا فقط کافی نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ کس طرح باقی ہے، اور یہ بھی کافی نہیں ہے، یہ بھی کافی نہیں عزیزو، ان سب سے بھی ابھی کربلا کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ توجہ فرمائے، یہ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ تو زیارت کے لیے کیا فرمایا ہے علامہ؟ اب ہمارے ایک بہت ہی عظیم فقیہ گزرے ہیں، اگر آپ نے یہ نام سنا ہے تو اچھا ہے، اگر نہیں سنا ہے تو جاننا چاہیے۔ شیخ کاشف الغطا، جو تاریخ فقہا میں اگر 10-12 بہت ہی عظیم فقہا کا نام لیا جائے پورے ان 1200 سالوں میں، تو اس میں ان 10-12 لوگوں میں ایک بڑا نام شیخ کاشف الغطا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، علمی اعتبار سے زبردست فقیہ۔ ان کا یہ جملہ ہے کہ البتہ یہ باتیں بیچ میں بریکٹ میں یہ بات میں عرض کروں کہ ضرورت ہے جاننے کی، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر ہم نہ بھی جانیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ بہت ساری چیزیں ایسی جس کو جاننا ہماری اصلی ضرورت ہے عزیزوں۔ علماء کے بارے میں کہ جنہوں نے اس طرح سے دین کو لا کر ہمارے حوالے کیا ہے، اور جنہوں نے آ کر دین کو باقی رکھا ہے۔ ہم جیسے معمولی لوگ آتے ہیں، ذاکر لوگ آتے ہیں، اس دین میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، لیکن علماء نے آ کر دین کی صحیح شکل کو ابھی تک محفوظ رکھا ہے اور وہ باقی ہے۔ لہذا ان کے بارے میں جاننا اچھا ہے، چاہیے ہے کہ آج کی نئی نسل کے بارے میں جانے۔ شیخ کاشف الغطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے، اس بات کا احتمال لگتا ہے کہ زیارت حسین ابن علی واجب ہو۔ دیکھیں، اگر اعتقادی اعتبار سے دیکھیں تو ہر ایک کے نزدیک جو ہے واجب کی حیثیت رکھتی ہے، یہ مسئلہ الگ ہے اعتقادی اعتبار سے، لیکن یہاں فقط اعتقادی مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہے۔ ایک فقیہ فقط ایک اعتقادی مسئلہ نہیں بیان کر رہا، ایک فقیہ آ کر فقہی اور شرعی مسئلہ بتا رہا ہے کہ میرے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہم اس بات کا احتمال دیتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے حسین ابن علی کی زیارت واجب ہو۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو ایک پہلو کیا ہے جو اس پہ تاکید کی گئی ائمہ نے، وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی، زیارت پڑھنا بھی، زیارت کرنا بھی، زیارت کے لیے جانا بھی۔ اب زیارت کا بھی فلسفہ کیا ہے وہ انشاءاللہ شاید بعد میں عرض ہو اور آپ کے سامنے کچھ پیش کیا جائے۔ ایک فلسفہ کبھی انشاءاللہ اگر اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تو تفصیل سے وہاں پر گفتگو کی جائے گی، لیکن ایک فلسفہ زیارت کا ہے، صرف میں جملہ ادا کرتا ہوں، بعد میں اس کی طرف اشارہ کیجیے۔ زیارت کے ذریعے سے جب انسان زیارت کرنے جاتا ہے تو وہاں سے عہد کرتا ہے، کچھ وعدہ کر رہا ہوتا ہے۔ زیارت عہد کا نام ہے۔ اتنے قریب جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اتنے قریب بلایا گیا ہے؟ تاکہ جب یہ عہد کر رہا ہو تو عہد کا احساس زیادہ ہو انسان کو۔ ورنہ زیارت ہم یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، زیارت ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن قریب بلایا جاتا ہے، نزدیک بلایا جاتا ہے احساس کو زیادہ کرنے کے لیے۔ مثلا آپ جو ہے 2 لوگ فون کے ذریعے سے، ٹیلی فون کے ذریعے سے ایک معاملہ ڈیل کر رہے ہوں، اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے، لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر ڈیل کر رہے ہوں کسی مسئلے کو، اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے، اثر میں فرق ہو جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ میٹنگ جو ہے سب کو قریب بلا کر بیٹھ کے سامنے کی جائے، جبکہ
وہ ابھی کانفرنس میٹنگ بھی ہو سکتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی، اتنی ایڈوانس دنیا میں کہہ لیے بعض وقت کئی ملکوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ اکٹھا ہو کے سامنے آ کر بیٹھو تاکہ میٹنگ ہو، اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ زیارت کے لیے آپ زیارت پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، ہر مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، اور خاص کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تاکید ہے کہ البتہ اچھا یہ ہے کہ زیارت کامل شکل میں پڑھی جائے، یعنی مناسب نہیں ہے کہ جب ہم زیارت پڑھ رہے ہیں تو ایک زیارت رسول اللہ کے نام کی نہ پڑھیں، ایک زیارت امیر المومنین کے نام کی نہ پڑھیں، ایک زیارت جناب زہرا کے نام کی نہ پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ زیارت کو تھوڑا کامل شکل میں السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المومنین، تاکہ ایک صحیح چیز ہمارے پاس کامل چیز ہے، ائمہ علیہ السلام ایک بہتر شکل میں زیارت ہو۔ لیکن خاص کر حسین ابن علی کی زیارت کی اتنی تاکید ہے کہ اس زیارت کا ایک راز یہ ہے کہ جب انسان زیارت کرتا ہے تو زیارت میں کچھ عہد کر رہا ہوتا ہے، میثاق کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ لفظیں جو اردو لفظیں میں تھوڑا سخت ہوتی چلی جا رہی ہیں، وعدہ کر رہا ہوتا ہے، اب رخ کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے زیارت آپ کسی بھی طرف رخ کر کے پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ یہ آواز وہاں تک نہیں جائے گی، لیکن رخ کیا جاتا ہے تاکہ انسان زیادہ متوجہ ہو کہ ہم کس طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو اللہ ادھر ہے۔ اللہ تو کہیں کسی جگہ میں نہیں، اللہ تو کعبے میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، لیکن کعبے کی طرف رخ کر کے زیارت کا مقصد یہ ہے کہ انسان زیادہ محسوس کرے۔ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا مقصد انسان زیادہ لمس کرے، زیادہ محسوس کرے کہ اللہ کے گھر کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح زیارت میں بھی رخ کیا جاتا ہے، البتہ کبھی کبھی رخ ہمارا تھوڑا بہت زیادہ مناسب نہیں ہوتا۔ مثلا جب ہم زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت، تو عام طور سے ایران کی طرف ہمارا رخ نہیں ہوتا، بلکہ شاید ادھر چین اور انڈونیشیا اور ملیشیا کی طرف ہوتا ہے۔ پتہ نہیں، آپ خود جب زیارت پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بالکل رخ جو ہے کیا کر لیتے ہیں، چینج کر لیتے ہیں، تقریباً 90 ڈگری جو ہے رخ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ 90 ڈگری جب ادھر مشرق سے مغرب سے 90 ڈگری رخ چینج کرتے ہیں، ادھر کرتے ہیں، تو ادھر جو ہے سامنے کیا آ جاتا ہے، چین بھی گزر جاتا ہے، ملیشیا اور انڈونیشیا سامنے آ جاتا ہے۔ امام رضا کی زیارت کے لیے تھوڑا سا رخ چند ڈگری، 6-7 ڈگری 10 ڈگری کے حد تک تھوڑا سا رخ چینج کرنا ہے، جدھر سامنے ایران ہو، نہ کہ جو ہے امام رضا چین میں پہنچ گئے یا ملیشیا میں پہنچ گئے۔ کبھی کبھی مجھ پر اعتراض بھی ہے کہ مولانا آپ جو ہے، آپ مجھ سے بھی اسی سال کسی نے آ کے پوچھا کہ مولانا آپ زیارت میں اپنا رخ چینج نہیں کرتے۔ ہم نے کہا ہم رخ چینج کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ایران کی طرف کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگ چین کی طرف زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ جو ہے زیارت جو ہے ہم نے رخ چینج کیا کہ نہیں کیا۔ خوب آپ نقشہ آپ کے سامنے اب اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مقصد اس کا کیا، دیکھیں میں یہ بات کیوں کر رہی ہے، مقصد کیا اس کا ہوتا ہے، کیوں رخ کو چینج کیا جاتا ہے کہ ادھر کربلا ہے تو کربلا کی طرف زیارت ہو، ادھر مشہد ہے تو مشہد کی طرف زیارت ہو، ادھر حرم ائمہ ہے مدینہ تو مدینہ کی طرف زیارت ہو، تاکہ وہ احساس انسان کا بڑھتا چلا جائے، نزدیک ہونے کا احساس، قریب ہونے کا احساس، اور پھر اور بڑھاتے 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 وہاں تک پہنچا دے گا۔ آئیں زیارت کرنے کے لیے، آئیں کربلا، آئیں نجف، آئیں سامرا، آئیں، کیوں آئیں؟ تاکہ نزدیک پہنچ کر جا کر وہاں لمس کریں، اس احساس کو محسوس کریں، جا کر وہاں پر عہد کریں۔ کعبے میں جا کر ایک کام کرایا جاتا ہے، کہا کہ جب حجر اسود کے قریب پہنچو تو کیا کرو، حجر اسود کے پاس جا کے کیا کرنا ہے، کہا کہ طواف شروع کرو حجر اسود سے، اور حجر اسود کے پاس جب طواف کرنے کے لیے جاؤ تو حجر اسود پہ ہاتھ رکھو۔ یہ نہیں کہا کہ حجر اسود کو چومو، ہم سارا ہنر یہ سمجھتے ہیں کہ چوم لیں، ہمارا سب سے بڑا ہنر یہ کہ ہم کسی طرح چوم لیں اس کو۔ وہاں روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ حجر اسود کو چوم لو تم، بلکہ حجر اسود کے لیے کہا گیا کہ حجر اسود پہ آپ اپنا ہاتھ رکھیں، اگر ہاتھ نہ رکھ سکیں تو دور سے ہاتھ سے اشارہ کریں، یہ بھی روایت ہے۔ کعبے کے لیے یہ نہیں ہے، کعبے کے لیے منع کیا گیا ہے اتفاق سے، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب آپ طواف کرنے کے لیے جائیں گے اور خدا کرے کہ آپ سب کو جلدی حج نصیب ہو اور جلدی طواف کرنے جائیں، اور خاص کر یہاں اتنے سارے جوان بیٹھے ہیں، ان سب کو جوانی میں ہی حج نصیب ہو، اگر ان کی آرزو ہو تو۔ کبھی کبھی لوگ آرزو بھی نہیں کرتے، چونکہ حج کا مزہ جو ہے وہ جوانی میں ہے، یہ بوڑھاپے میں انسان جاتا ہے، خود حج کرنے جاتا ہے، 4 لوگوں کے حج کو اور خراب کر رہا ہوتا ہے، ایسی حالت ہوتی ہے، اپنے حج کے بجائے 2-4 لوگ اور پریشان کر ڈالتا ہے نا۔ ایسے وقت میں حج کرنے جائیں،
بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں پر رشتے نہیں ہوتے، رشتے میں مشکل ہوتی ہے، اگر حج نہیں کیا ہے تو پھر لڑکیاں انکار کر دیتی ہیں شادی کرنے سے. واقعہ نا ایسا ہے. مثلا ملیشیا میں اگر یا انڈونیشیا میں اگر جو ہے جوانی میں حج نہیں کیا ہوا تو رشتے میں ایک رکاوٹ، ایک جو ہے پوائنٹ ہوتے ہیں نا ہر ایک کے، کس کے پاس الگ الگ پوائنٹ ہے، کس کے پاس گاڑی ہے، کس کے پاس مکان ہے، کس کے پاس سروس ہے، کس کی تنخواہ کتنی ہے، یہ سب پوائنٹ دے رہے ہوتے ہیں. لڑکے بھی پوائنٹ دے رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی پوائنٹ دے رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہاں پر ایک جگہ جا کر جو ہے کمپرومائز کر لیتے کہ ہاں اتنے پوائنٹ میں چل سکتا ہے. وہاں پر جو ایک پوائنٹ، بڑا پوائنٹ جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ حج کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اگر حج کیا ہے تو شادی ہونے میں پوائنٹ زیادہ مل جاتے ہیں. خوب خدا کرے کہ یہ اچھی چیز جو ہمارے یہاں بھی رائج ہو کہ لڑکیاں پوچھیں کہ تم نے حج کیا ہے کہ نہیں کیا. کیونکہ حج یعنی کیا؟ حج یعنی یہ کہ حج میں جا کر وہاں سے 3 عظیم، کل عرض کر چکے ہیں. حج یعنی کیا؟ یعنی حج میں جا کر وہاں سے 3 بڑے کردار کو اپنے ساتھ لے کر آنا. ابراہیمی کردار، اسماعیلی کردار اور حجرہ کا کردار. حج بھی صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہاں سے جا کر زمزم لے کے ہم چلے آئیں، اس لیے نہیں. حج واقعاً اس لیے نہیں. لے آئیں اچھا ہے، متبرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر زمزم نہ بھی لائیں تو کوئی نقصان اتنا بڑا نہیں ہو جائے گا. لیکن اگر ہاں حج میں جا کر وہاں سے 3 کردار ساتھ میں لے کے نہ آئے تو بہت ہی بڑا نقصان ہو جائے. آخر حج ہی نہیں ہوا. ائمہ نے بتایا ہے کہ روایتوں کے ذریعے سے وہ کردار کس طرح سے حاصل ہو، کیا نیتیں ہوں. مفصل روایت ہے امام زین العابدین السلام سے منسوب کی کس طرح سے کن کن نیتوں سے ایک ایک عمل کو انجام دیا جائے تاکہ ان نیتوں کے ذریعے سے تمہیں ابراہیمی، اسماعیلی اور حاجرہ کا کردار مل جائے. راوی کہتا ہے کہ میں گیا تھا حج کرنے کے لیے. کہا تم گئے تھے، تم جب طواف کر رہے تھے تم نے یہ نیت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ تم جب غسل کر رہے تھے تم نے یہ نیت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ تم جب لباس پہن رہے تھے احرام تو تم نے یہ نیت کی تھی؟ ساری نیتیں تفصیل سے روایت. کہا نہیں یہ تو میں نے نہیں کیا، تو میں تو نارمل غسل کر لیا، ہم نے لباس اتار کے دوسرا لباس پہن لیا، جا کے طواف کر کے چلا گیا. تم نے ما تفتا ولا غسلتا ولا سائتا، نہ تو نے صحیح کی ہے، نہ تو نے طواف کیا ہے، نہ تو نے غسل کیا ہے، نہ تو نے احرام باندھا ہے، نہ تو عرفہ میں گیا ہے، نہ تو نے حج ہی نہیں کیا ہے. تیرے پاس اگر یہ نیتیں نہیں تھیں تو تو نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. کہا کہ پھر مولا کیا کروں؟ حج کو کس طریقے سے، وہ حج جو کیا تھا اس کا کیا ہوگا؟ کہا یہ سامنے جو پہاڑ دکھائی پڑ رہا ہے اگر اس پہاڑ کے برابر بھی تو سونا راہ خدا میں خیرات دے تب بھی تجھے وہ حج نہیں ملے گا، چونکہ اتنا سونا دے دینے کے باوجود بھی ابراہیم کا کردار نہیں مل جائے گا. ابراہیمی کردار کے لیے یہ نہیں ہے، وہاں پہ جا کر اس نیتوں کے ساتھ حج کرنا ہے. تو اس نے، شبلی راوی کا نام ہے، شبلی نے کہا کہ پھر اے مولا میرے لیے ایک دعا کر دیں کہ 1 سال اللہ مجھے اور زندگی دے دے تاکہ 1 سال کے بعد جب پھر حج کا وقت آئے تو میں ایک حج ان نیتوں کے ساتھ کروں تاکہ میرا حج ہو جائے. تو حج میں کس لیے بلایا گیا؟ یہ کردار دینے کے لیے بلایا گیا. جب طواف کرنے کی باری آتی کہا گیا کہ کعبے کی طرف تم نہیں جانا، کعبے کی طرف رخ بھی نہیں کرنا. اگر کعبے کی طرف رخ کر لیا تو تمہارا طواف باطل ہو گیا. یہ مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے سب کے نزدیک، سنی شیعہ سب کے نزدیک ہے. یعنی اتنے آرزو تھی کہ کعبے تک جائیں، ہے نا، اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے تھے کعبے کی طرف، جو بھی اچھا کام کرنا ہوتا تھا کعبے کی طرف رخ کر لیتے تھے، قرآن پڑھنا ہوتا تھا کعبے کی طرف رخ کر لیتے تھے، دعا پڑھنی ہوتی تھی کعبے کی طرف رخ کر لیتے تھے. جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا تھا جو بہت ہی مقدس نہیں ہوتا تو کعبے کی طرف سے رخ ہٹا لیا کرتے تھے. آج جب کعبے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا تو کہا کہ کعبے کی طرف رخ نہیں کرو، کعبے کی طرف جاؤ بھی نہیں. جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ تائید کریں گے، ہے نا ایسا؟ حج تو کر چکے ہوں گے، کچھ لوگ تو حج کیے ہیں نا، ان کو یہ مسئلہ بتایا گیا وہاں پہ نا کہ جب آپ طواف کرنے کے لیے جائیں اور طواف کرتے وقت کیا کرنا ہے؟ کعبے کی طرف رخ نہیں کرنا. کعبہ ہمیشہ بائیں بازو میں ہونا چاہیے، کعبے کی طرف رخ نہیں ہونے پائے. کعبے کو چومنے نہیں لگنا جا کر، کیوں کعبے کو اگر جا کر چومنے لگو گے تو تمہارا طواف
باطل ہو جائے گا. کعبے کی طرف جان کے رخ کر لیا تو تمہارا طواف باطل ہو جائے گا, طواف باطل ہو جائے گا, پھر سے طواف کرنا پڑے گا. ہاں اگر دھکے کی وجہ سے کسی مجبوری میں کسی طرح ہو گیا کچھ تو وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن نہیں رخ کرنا ہے. کیوں اس میں راز رکھا گیا ہے؟ صرف ایک جگہ, وہ راز انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے, وہ صرف ایک جگہ کہا کہ جب طواف کو تم شروع کرو تو طواف کو شروع کرتے وقت حجر اسود کی طرف ہاتھ رکھ لو, یا ہاتھ اگر نہیں پہنچے بھیڑ کی وجہ سے ہاتھ ایسے اٹھاؤ, ہے نا. اب وہ کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ کعبے میں طواف چونکہ زیادہ دیر ہو جائے گی کہ طواف کیوں کعبے کی طرف رخ نہیں کر سکتے, کیوں نہیں چوم سکتے. لیکن ہاں اتنا کہا گیا کہ حجر اسود کو جا کر اس پہ ہاتھ رکھو, چومو یا نہ چومو وہ تمہارا مسئلہ. جو چیز انسان کو چومنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کو عزیز لگتی ہے انسان اسے چوم لیتا ہے. جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے اسے انسان چومتا ہے. بعض لوگ روکتے ہیں, منع کرتے ہیں, منع کرنے کی ضرورت نہیں. انسان کو مسجد سے عشق ہے, مسجد آ کے چومتا ہے. انسان کو عزا خانے سے عشق ہوتا ہے, عزا خانہ چوم لیتا ہے. کوئی کسی روکنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کی محبت کی بات. جس طرح انسان کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے کو چومتا ہے. چومنا یعنی کیا, ایک دلی اظہار ہے, اظہار محبت ہے کہ انسان چوم رہا ہے. لیکن وہاں چومنے کے لیے نہیں بلایا گیا ہے, بلکہ کس لیے بلایا گیا؟ کہا کہ وہاں پر ہاتھ رکھو, اور اگر ہاتھ نہیں رکھ سکے تو دور سے ہاتھ کو بلند کر کے اشارہ کرو. کیوں؟ اس کے لیے روایت بحر الانوار میں اور دوسری کتابوں میں روایت میں آ کر امام نے فرمایا, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ الحجر یمین اللہ. کیا بہت چھوٹا سا جملہ ہے, آپ کو یاد بھی رہ سکتا ہے انشاءاللہ. الحجر, حجر تو جانتے ہیں, حجر یعنی پتھر, یمین یعنی داہنا ہاتھ. یمین کہتے ہیں عربی میں داہنے ہاتھ کو, اللہ کو اللہ جانتے ہیں. 3 کلمہ, الحجر یمین اللہ. امام نے فرمایا یہ پتھر اللہ کے داہنے ہاتھ کی علامت ہے. اللہ کا داہنا ہاتھ ہے. اللہ کے ہاتھ تو نہیں ہے نا, اللہ کے جسم نہیں ہے, اللہ کسی جگہ پر نہیں ہے. کبھی کبھی بچوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اوپر ہے. اللہ اوپر نہیں ہے, کیونکہ جو اوپر ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. جو کہیں پر ہو وہ اللہ نہیں ہے, جو کہیں پر ہوگا وہ حتماً جسم ہوگا, اور جو جسم ہوگا وہ اللہ نہیں ہو سکتا. یہ بچوں کے سمجھانے کے لیے ہے, چونکہ اوپر اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اوپر اللہ کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں, اسی لیے دعاؤں میں اوپر ہاتھ بلند کرتے ہیں. کیونکہ زمین میں اللہ کی اتنی نشانیاں نہیں جتنی آسمانوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں. زمین ہے یہ بہت ہی مختصر, بہت چھوٹی سی, بہت ذرہ برابر یہ زمین ہے. پوری کائنات میں یہ زمین ایک بہت چھوٹا سا ذرہ کے برابر زمین ہے, ذرہ سے بھی چھوٹی زمین ہے. چونکہ اللہ کی پوری عظمتیں کائنات میں بلندیوں کی طرف ہے, لہذا اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں, اوپر اشارہ کرتے ہیں. ورنہ اللہ کسی جگہ پر نہیں ہے, کیونکہ جو بھی جگہ پہ ہوگا وہ کیا ہوگا, جو ایک جگہ پہ ہوگا وہ دوسری جگہ پر نہیں ہوگا. اصل جگہ کا قانون یہ ہے کہ جس کو بھی ایک جگہ پہ کہہ دیا گیا وہ دوسری جگہ پہ نہیں ہے, محدود ہو جاتا ہے. اور جو ذات محدود ہو جاتی ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتی. جگہ پہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو جسم ہے, اور جو جسم ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی چیزیں ہیں, اس کو ذہن میں آپ رکھیں. تو وہاں کیا کہا گیا, الحجر یمین اللہ, اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, لیکن اس پتھر کو اللہ کا داہنا ہاتھ قرار دیا گیا ہے. کیا مطلب داہنا ہاتھ؟ داہنا ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم یہاں پر آؤ اور اپنا عمل کرنا شروع کرو, اپنا طواف کرنا شروع کرو, کہ فلسفہ طواف کل ہماری گفتگو میں آئے گا, چونکہ ہماری جو کل گفتگو اس میں شاید انشاءاللہ, جب طواف کرنا شروع کرو سب سے پہلے آ کر حجر کی طرف, اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ یا رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں. سمجھ آپ نے, بیعت ہے, یہ ایک بیعت ہے, یہ چومنا نہیں ہے فقط, یہ بیعت کرنا ہے. بیعت کے معنی کیا ہوا یہ آپ جانتے ہیں, چونکہ بیعت کا لفظ کم سے کم یہ مجلسوں کی برکت سے آپ سب کو آشنا ہے. بیعت یعنی بیچ دینا اپنے آپ کو, خود کو بیچ دینا. کوئی خود کو شیطان کے حوالے بیچ دیتا ہے,
کوئی خود کو کسی تاجر کے حوالے بیچ دیتا ہے، کوئی خود کو کسی باس کے حوالے بیچ دیتا ہے، کوئی خود کو اپنے نفس کے بدلے میں بیچ دیتا ہے، کوئی خود کو کسی اور کے بدلے میں بیچ دیتا ہے، کوئی خود کو چند سکوں کے بدلے میں بیچ دیتا ہے۔ مثلا انسان کے پہچاننے کا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ کس بات پر وہ بک سکتا ہے۔ تو ہمارے کتنی چیزیں بکتا ہے، کوئی ایک سروس کے بدلے میں بک جاتا ہے، کوئی ایک فنڈ ملنے کے بدلے میں بک جاتا ہے، کوئی ایک امتیاز بدلنے کے ملنے جاتا ہے، کوئی ایک عہدہ ملنے کے بدلے میں بک جاتا ہے۔ ایک بہت ہی بہترین معیار انسانوں کے پہچاننے کا یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ انسان کتنے میں بک رہا ہے، کتنے میں اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، ملین، کروڑ کتنے میں بکتا ہے؟ جتنے زیادہ میں بکتا ہے اتنی اس کی قیمت ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اپنی قیمت کیا لگاتا ہے۔ عمر سعد کتنے میں بکا تھا؟ بکا تھا نا عمر سعد، چونکہ عمر سعد بھی پہلے تیار نہیں تھا، کربلا آنے کے لیے تیار نہیں تھا، حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، معمولی انسان بھی نہیں تھا، بہت بڑے باپ کا بہت ہی بڑا بیٹا تھا، اسی لیے اس کو زبردستی کیا گیا تھا، زبردستی تم کو آنا ہے۔ لیکن جب اس کو بیچنے کی باری آئی جو کتنے میں بکا؟ ایک شہر رے کی حکومت میں بکا، ایک شہر رے کی حکومت میں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کبھی کوئی شہر رے کی حکومت سے کم میں بھی بکنا شروع ہو جائے، بعض لوگ اس سے بھی کم میں بکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جہاں بھی کسی حق کو پامال کرنے کی باری آئے اور وہاں انسان بک جائے تو یہ سوچو اس کی قیمت اتنی ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ عمر سعد سے بھی کم قیمت لگائی جائے اپنی، نہیں، قیمت کو زیادہ رکھنا ہے۔ شریح قاضی جو 42 سال سے کوفے میں قاضی تھا کتنے میں بکا؟ یہ بکنے کی تاریخ ہے۔ قاضی تھا، اس سے کہا کہ فتویٰ لکھ کے دو حسین ابن علی کے قتل کا، نہیں یہ نہیں کر سکتا، کہا نہیں کرنا پڑے گا، نہیں کر سکتا، یہ بالکل نہیں کر سکتا۔ دربار سے اٹھ کے بھاگ گیا، واپس چلا گیا، اور ادھر گیا رات کی تاریکی میں 1 ملین، بعض روایتوں میں 1 ملین یا بعض روایتوں میں اس سے کچھ کم، 1 ملین یعنی 10 لاکھ سکے اس کے گھر میں پہنچا دیے گئے۔ صبح وہ خود فتویٰ لکھ کے لا کر سامنے رکھ دیا۔ کتنے میں بکا؟ 1 ملین درہم میں بکا، بک گیا انسان۔ کربلا میں بہت سارے لوگ آئے جو صرف چند سکوں میں بکے ہوئے تھے، چند سکوں میں۔ جب ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، ایسے فقیر اور غریب لوگ بھی آئے تھے کربلا میں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ تلوار خرید کے آئیں، پتھر لے کے آئے تھے کربلا میں جنگ کرنے کے لیے، پتھر مار رہے تھے۔ کتنے میں بک کے آئے تھے؟ بہت زیادہ کچھ ملنے والا تھا دربار میں یزید کے، ابن زیاد کے، بہت زیادہ نہیں ملتا، چند سکے مل جاتے۔ جب پوچھا کہ دیکھا کہ رو رہا ہے، زیورات اتار رہا ہے، ابھی مصائب میں ہم نہیں آئے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جو ہے جا کر مصائب میں پڑی جائے۔ جناب فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، نے دیکھا کہ ظالم زیورات اتار رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اور دیکھا کہ رو بھی رہا ہے۔ کہا کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے، آپ اہل بیت سے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کا مقام، پھر اتار کیوں رہا ہے؟ کہ اگر ہم نہیں اتاریں گے تو کوئی دوسرا آ کر اتار لے گا۔ کتنے میں انسان بکتا ہے؟ بے یعنی بیچ دینا۔ کون کتنے میں بکنے کے لیے تیار ہے؟ جو جتنے میں بکنے کے لیے تیار ہو جائے وہ اتنی اس کی قیمت ہے عزیزو۔ اور ایک انسان وہ ہے کہ جو دنیا کی ساری چیزیں لا کر رکھ دی جائے لیکن وہ بکنے کو تیار نہیں، کچھ بھی طرح بکنے کو تیار نہیں ہے، وہ فقط اور فقط بکنے کے لیے ایک جگہ تیار ہے کہ پروردگار کی مرضی ملتی رہے، وہ اپنے آپ کو بیچتا رہے، فقط رضا ہے پروردگار۔ کربلا والے کس پر بکنے کو تیار تھے؟ جنت پر بھی بکنے کو تیار نہیں تھے، جنت پر بھی جانے کو تیار نہیں تھے، فقط ایک مقصد تھا، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا۔ یہ بیعت جو کی جا رہی وہاں پر کیا بیعت کی جا رہی ہے؟ یزید بیعت مانگ رہا تھا، یعنی کیا؟ یعنی اے حسین اپنے نفس کو میرے حوالے بیچ دو، بیچ دو۔ اگر حسین یہ نفس بیچنے کو تیار ہو جاتے، معاذ اللہ، یہ تصور کرنا بھی بہت ہی بعید ہے، تصور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حسین ابن علی کچھ بھی تقاضا کر دے وہ سارے تقاضے ملنے کے ممکن تھا، ملنے کو تیار تھا،
لیکن امام بکنے کو تیار نہیں تھے. امام بکنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. امام فقط اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے بیچ سکتا ہے، پروردگار کے حوالے کر سکتا ہے. حج میں یہ بلایا جاتا ہے، حج میں بلا کر ایک سودا ہوتا ہے. جیسے ہی انسان طواف کرنا شروع کرتا ہے ایک معاملہ ہو جاتا ہے، ایک ڈیل ہو جاتی ہے، ایک سودا ہو جاتا ہے. کیا؟ انسان اور اللہ کے درمیان میں سودا. کتنا بڑا سودا ہونے جا رہا ہے اور کتنی جلدی سے یہ سودا ہو جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ اور سودا ہو. کیا؟ یعنی اے میرے پروردگار، آج کے بعد میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے بیچ دیا، تیرے حوالے کر دیا. اب اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ تیری مرضی سے ہوگا. اور جب یہ سودا انسان کر کے آتا ہے تو روایت آگے بڑھ کے کہتی اس طرح سے یہ انسان پاک ہو گیا جیسے ماں کے جنم سے، ماں کے شکم سے اس نے ابھی جنم لیا. ایسے ہی تو نہیں انسان کا جنم، روایت ہے یہ نا. یہ روایت آپ سنتے رہتے کہ انسان اگر حج کر کے آتا ہے تو انسان اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو. جا کر وہ وہاں پر حج کسی بھی طرح کر کے چلا ہے، سب اس طرح ہو جاتا ہے. 35 لاکھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، سب اس طرح پاک ہو کے آتے ہیں. اگر ایسے پاک ہو کے آتے تو آج عالم اسلام کی یہ حالت نہیں ہوتی عزیزو. اگر اس طرح پاک ہوتے تو آج سعودی عرب کی یہ حالت نہیں ہوتی کہ خیانت کا اتنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے. تو وہیں پہ موجود ہیں. کیوں پاک نہیں ہو رہے ہیں؟ اس لیے پاک نہیں ہو رہے ہیں کہ جاتے تو ہیں مکے میں لیکن بیعت کرنے کو تیار نہیں. کیوں بیعت کرنے کو تیار نہیں؟ اس لیے کہ جو باطل کے سامنے بیعت کر چکا ہوتا ہے وہ حق کے سامنے بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوتا. قانون ہے. یہ نفس صرف ایک کے سامنے بکے گا. یہ نفس کا سودا ایسا نہیں کہ ہر ایک کے سامنے جا کر بیچتے رہیں. ہر ایک کو یہ نفس نہیں بیچا جاتا، ایک کے سامنے بکے گا. اگر باطل کے سامنے بک گیا ہے، اگر نفس کے سامنے بک گیا ہے، اگر دشمن کے سامنے بک گیا ہے، اگر شیطان کے سامنے بک گیا ہے، اگر اپنی حکومت کو امریکہ کے سامنے بیچ دیا ہے تو اللہ کے سامنے نہیں بیچ سکتے ہیں. ممکن ہی نہیں ہے. تو جو لوگ پہلے ہی بک چکے ہوتے ہیں وہ وہاں پر یہ سودا بھی نہیں کر پاتے. یہ سودا نہیں کر پاتے تو واپس چلے آتے ہیں، زمزم لے کے واپس چلے آتے ہیں لیکن خالی ہاتھ آتے ہیں. اوپر بہت زیادہ سامان ہوتا ہے. فلائٹ والوں کو مشکل ہو جاتی ہے، ٹریول ایجنسی والوں کو مشکل ہو جاتی ہے، کاروان والوں کو مشکل ہو جاتی ہے، سب کو مشکل ہو جاتی ہے جو کتنا زیادہ سامان لاتے ہیں لیکن اندر سے خالی ہو کے آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سودا نہیں کیا اللہ سے. اللہ سے معاملہ کر کے نہیں آئے ہیں، اللہ کے سامنے بیعت نہیں کی ہے. حجر اسود چوم لیا ہے لیکن بیعت کر کے نہیں آئے ہیں. زیارت یعنی کیا؟ زیارت یعنی ایک بیعت. زیارت جانا یعنی کیا؟ حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچنا یعنی کیا؟ اتنے نجس ہاتھ ہمارے حسین کی بارگاہ تک پہنچ جائیں. اللہ اکبر. یہ ان کا کرم ہے عزیزو. یہ ان کا کرم ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ. یہ موقع دیتے ہیں اور یہ موقع دینے کے بعد انسان جائے اور وہاں سے خالی ہاتھ واپس چلا آئے بغیر کوئی بیعت کیے ہوئے. جس حسین نے وقت کے یزید کی بیعت نہیں کی تو اس کے لیے لازم ہے کہ قیامت تک ہر ایک جا کر حسین کی بیعت کرتا رہے. یہ حق ہے حسین ابن علی کا. اور زیارت کا فلسفہ بھی ہے کہ انسان جا کر وہ حق ادا کر کے آئے، بیعت کر کے آئے. اور بیعت جب ہوتی ہے تو بیچ کے آئے اپنے آپ کو، حسین کے حوالے کر کے آئے. حسین ابن علی کے، جب حسین ابن علی کے حوالے انسان اپنے نفس کو کر کے آتا ہے تو وہاں سے جو چیز ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے؟ ہاں، یہ اہم مسئلہ ہے. جب انسان اللہ کے حوالے اپنے نفس کو کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ قانون ہے یہ، قرآن کا قانون. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کیا ملتا ہے؟ اللہ. نفس بیچنے پہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رضا ملتی ہے. اللہ کی رضا. اب یہ اللہ کی رضا کسی کو اتنی زیادہ مل جاتی ہے کہ وہ رضائے پروردگار کا نمائندہ بن جاتا ہے امیر المومنین کی طریقے سے. تو جمعی آپ نے، یہ آیت امیر المومنین کی ہے لیکن کسی بھی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ آیت امیر المومنین کے لیے تم سے کوئی اس سے مطلب ہی نہیں ہے.
نہیں، جو آیت امیر المومنین کے لیے ہے، امام کے لیے ہے، اس آیت کا امت سے بھی کچھ رابطہ ہے، اس آیت کا امت سے بھی کچھ تعلق ہے عزیزو۔ آیتوں کو اس نگاہ سے دیکھیں، اس نگاہ سے دیکھنے کے لیے کہا گیا روایتوں میں کہ وہ آیتیں جو اہل بیت کے لیے ہیں، وہ آیتیں جو امیر المومنین کے لیے ہیں، ان آیتوں کا ہم سے بھی کچھ لنک ہو سکتا ہے، کچھ رابطہ جڑ سکتا ہے۔ وہ کیسے جڑ سکتا ہے؟ ایک انسان تو وہ ہے کہ جو رضا پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے شب ہجرت بستر رسول پہ جا کے سو جاتا ہے، مرضی لینے کے لیے نفس بیچ دیا، مرضی لے لی۔ خوب اتنے بڑے پیمانے پہ شاید ہم نفس نہ بیچ پائیں، لیکن جتنا جتنا نفس بیچتے چلے جائیں گے اتنی اتنی رضائے پروردگار ملتی چلی جائے گی۔ یہ سب قانون ہے، آیتوں میں قانون ہے۔ کل میں نے مجلس میں عرض کیا، آیتوں سے قانون نکالیں، آیتوں سے فارمولے نکالیں، آیتوں سے اصول ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ ہر آیت میں کچھ رکھا گیا ہے، ہر آیت میں کچھ ہمارے لیے بھی رکھا گیا ہے، ہر آیت میں۔ تو یہ قانون، جتنا انسان اللہ کے پاس جب بیچے گا تو اللہ کیا دے گا؟ رضا پروردگار دے گا۔ حسین ابن علی کو جا کر اپنا نفس بیچ دیا تو یہ کون سا سودا ہوا؟ ممکن ایک جاہل انسان دیکھے کہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے، کیونکہ ایک نفس کو اللہ کو بیچا جاتا ہے تو غیر اللہ کو نہیں بیچ سکتے۔ اسے نہیں معلوم کہ جو نفس حسین کو بیچا جاتا ہے وہ اللہ ہی کو بیچا جاتا ہے، کیونکہ حسین نے اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ نادان لوگ ہیں، نہایت ہی نادان لوگ ہیں۔ خوب جب حسین ابن علی کے سامنے اپنے نفس کو جا کر بیچیں گے تو کیا ملتا ہے؟ وہاں سے حسین ابن علی جو ہمیں دیتے ہیں وہ حسینیت دیتے ہیں عزیزوں۔ کیا حسینیت؟ وہاں سے کیا ملتا ہے؟ وہاں سے حسینی کردار ملتا ہے، وہاں سے حبیب نے مظاہر کا کردار ملتا ہے، وہاں سے زہیر قین کا کردار ملتا ہے، وہاں سے حر کا کردار ملتا ہے، وہاں سے مسلم ابن اوسجا کا کردار ملتا ہے۔ اب اتنے بہت زیادہ بڑے نام لینا تو وہاں سے ابو الفضل العباس کی وفا کا کردار ملتا ہے۔ ایک ایک کردار میں، ایک ایک نام میں دسیوں سینکڑوں کردار پوشیدہ ہیں، کردار پوشیدہ ہیں۔ اور یہ سارے کردار میں، ان سارے کرداروں میں گریہ کرنا وہ نمک ہے عزیزو۔ بس ہم نے گفتگو تمام کیا۔ کربلا میں کیا ہے؟ کربلا کے دسترخوان میں فقط ایک گریہ نہیں ہے، گریہ ہے، گریہ کی حیثیت نمک جیسی ہے، گریہ پوری عزاداری کی لذت ہے۔ لیکن اس لذت میں آنے کے بعد یہ نہیں کہیں کہ ہمیں فقط وہاں سے گریہ لینا ہے، فقط نمک لینا ہے، نہیں، وہاں سے جا کر کربلا کو اور دیکھیں۔ کربلا میں بہت سارے خزانے ہیں، کربلا میں کردار ہیں، کربلا میں عظمتوں کے کردار ہیں، کربلا میں فضیلتوں کے کردار ہیں، کربلا میں عاشورائی کردار ہے۔ عاشورائی کردار، ایک دن میں اتنا زیادہ کردار ادا کیا گیا کربلا میں کہ پورے تاریخ انسانیت کو اٹھا کر نچوڑ ڈالنے۔ کسی بھی دن کربلا میں عاشور کے علاوہ پوری تاریخ میں کوئی تاریخ ایسی نہیں ملے گی کہ جہاں ایک دن میں اتنا زیادہ کردار ادا کیا گیا ہو۔ ایک دن میں۔ ہمارا وقت تمام ہو گیا، گفتگو تمام کرتے ہیں عزیزوں یہیں پر، اور انشاءاللہ کل سے کہ کیوں کربلا اس طرح سے باقی ہے، ان کرداروں کی وجہ سے کربلا باقی۔ وہ کردار کیا ہے وہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے ناقص علم اور اپنے نہایت ہی کمزور بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ دعا ہو کہ انشاءاللہ ہم سے بہت بہتر ملیں لوگ آپ کو جو آ کر کربلائی کردار کو بتا سکیں اور کربلائی کردار کو پہچانوا سکیں۔ کربلا میں راز رکھے گئے ہیں، کربلا میں کردار رکھے گئے ہیں، کربلا میں حج سے کم کردار نہیں رکھے گئے عزیزو۔ کربلا میں کربلائی کردار بھی موجود ہے، کربلا میں حج والوں کا بھی کردار ہے، کربلا میں ابراہیمی کردار بھی ہے، کربلا میں اسماعیلی کردار بھی ہے، کربلا میں ہاجرہ کا بھی کردار ہے۔ کربلا کی ماں ہاجرہ کی طرح سے قربانی آ کر دے رہی ہے، کربلا کے جوان اسماعیل کی طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہیں، سب تیار کیے ہوئے ہیں۔ کربلا میں سب اسماعیل ہیں، کربلا میں سب ابراہیم بھی ہیں، کربلا میں سب اسماعیل بھی ہیں۔ یہ فقط کربلا ہے، کربلا کے سوا کوئی بھی سرزمین ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر جا کر آپ دیکھیں تو ایک ساتھ اتنے کردار نظر آئیں۔ کربلا میں ابراہیم و اسماعیل سب جمع ہو گئے ہیں،
وہ جو ابراہیم ہے وہی اسماعیل بھی ہے۔ چونکہ منا کے میدان میں ابراہیم ذبح کر رہے تھے، اسماعیل ذبح ہو رہے تھے، لیکن کربلا میں سب قربانیاں، اپنی بھی قربانیاں دے رہی ہیں، اپنے عزیزوں کی بھی قربانیاں دے رہے ہیں۔ کربلا میں سب مائیں ہاجرہ ہیں، سب بہنیں ہاجرہ ہیں، سب بیٹیاں ہاجرہ ہیں، سب ہے کربلا۔ جب کربلا کا اسماعیل جانے لگا مقتل کی طرف جب جانے لگے تو حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اے میرے اللہ گواہ رہنا، یہ جملہ بار بار میں دہراتا ہوں عزیزو، بار بار دہراتا رہوں گا کہ اہل بیت پر جب بھی جتنا بھی مشکل وقت آتا تھا فقط اللہ کو سامنے رکھتے۔ اتنا یہ بات کہی جائے تاکہ ہماری ہر مشکل میں ہمیں اللہ نظر آنے لگے۔ جتنا بھی سخت ترین لمحہ آیا اہل بیت پر اللہ سامنے، آخری ترین لمحے میں، سخت ترین لمحات میں جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو کہا کہ میرے بچوں اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ہر ماں اپنے بچے کو اپنے قریب رکھتی ہے، اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے کہ میرا بیٹا آخری وقت میں بیٹے کو دیکھتے رہوں، نہیں ہوتا ہے تو دروازے پر نگاہ اٹکی ہوتی ہے کہ میرا بچہ واپس آ جائے۔ لیکن زہرا وہ ہیں کہ جب آخری وقت آتا ہے تو اپنے بچوں کو، حسین و حسن جیسے بچوں کو، حسن و حسین جیسے بچوں کو کہتی اب میرے پاس سے چلے جاؤ میرے بچوں، اب اس گھر سے چلے جاؤ میرے بچوں۔ تیار کیا، خود تیار کیا، کہا اب نانا کے مزار پر چلے جاؤ کیونکہ اب فاطمہ کا آخری وقت آ رہا ہے، اب فقط زہرا ہے اور زہرا کا خدا ہے۔ کربلا میں بھی یہی منظر، قدم قدم پر یہ منظر نظر آیا۔ جب بھی حسین ابن علی کسی لاش پر پہنچے، کسی صحابی کے لاش پہ پہنچے، کسی میت پہ پہنچے، انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ کبھی پڑھا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ ہیں کچھ ایسے مرد اللہ کے مومنین میں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا، اور کچھ لوگ اللہ سے وعدہ پورا کر کے چلے گئے اور کچھ لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آیتیں ہیں جو حسین ابن علی نے کبھی فرماتے ہیں رضن بقضائک وتسلیما لامرک۔ یہ انداز ہے، یہ کربلائی انداز ہے، یہ کربلا کے وہ کردار ہیں جو ایک ایک جملے میں بڑے بڑے کردار چھپا کے رکھے گئے ہیں۔ کبھی فرمایا الہی راضیا برضاک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ یہ اس وقت کا جملہ ہے جب شمر کا خنجر چلنے والا تھا۔ یہ انداز ہے حسین ابن علی کا۔ تو جب اپنے جوان بیٹے کو رخصت کرنے لگے کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا۔ کس کو پکارے حسین اس وقت میں؟ کس کو بلائے حسین؟ جب اپنے جوان بیٹے کو، صرف جوان بیٹا نہیں، جو رسول اللہ کی شبیہ تھا، جو اتنا زیادہ رسول اللہ کی شبیہ تھا کہ جب یہ جوان بچہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہونے لگا تھا اور حسین بچپن سے، حسین ابن علی کو 20-30 سال سے نانا کی یاد ستا رہی تھی، اور جب یہ بیٹا حسین کو ملا اور یہ بیٹا بڑا ہونے لگا تو حسین بار بار علی اکبر کے چہرے پہ نانا کی تصویر دیکھا کرتے، نانا کو دیکھتے تھے۔ وہ تڑپ حسین کی جو بچپن کی تڑپ تھی، بچپن میں رسول اللہ کی جدائی حسین کو جو گوارا نہیں تھی، اس بچپن میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے عزیزو تو وہ بچوں کو ہمیشہ یاد رہتی ہے، کبھی نہیں بھولتی۔ اور حسین سے 7 سال کی عمر میں رسول اللہ جیسی ذات چھن گئی تھی، لہذا حسین کو وہ بچپن ہمیشہ یاد آتا تھا۔ رسول اللہ حسین کو کبھی اپنے سینے سے لگاتے تھے، کبھی رخساروں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی لبوں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی گردن کا بوسہ لیتے تھے،
کبھی سونگھتے تھے. روایت میں جملہ موجود ہے کہ حسین کو اٹھا کر رسول اللہ سونگھتے تھے, اپنے سینے سے لگاتے تھے, خوشبو لیتے تھے. وہ ساری یادیں حسین کی باقی تھی. لیکن جب علی اکبر جیسا بیٹا مل گیا اور یہ بیٹا بڑا ہونے لگا تو حسین بار بار علی اکبر کو دیکھتے تھے تو وہ بچپن کی تڑپ پوری ہو جاتی تھی. حسین جا کر دیکھتے تھے بار بار علی اکبر کو. راتوں کی تاریکی میں رات کو علی اکبر سو رہے ہوتے تھے, حسین کو بچپن میں نانا کی یاد آتی تھی, جا کر علی اکبر کے چہرے کو دیر تک دیکھتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ خود حسین ابن علی کا جملہ ہے. وہیں پر رخصت کرتے ہوئے امام نے جملہ فرمایا, فَلَمَّا اشْتَقْنَا بِزِيَارَةِ رَسُولِكَ نظرنا الیہ. اے میرے اللہ, جب بھی مجھے تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو میں جا کر علی اکبر کو دیکھا کرتا تھا, علی اکبر کو دیکھا کرتا تھا. یہی نگاہ تھی علی اکبر کی, یہی نگاہ تھی حسین کی کہ جب علی اکبر میدان میں گئے, چند جملے, وقت تمام ہو گیا لیکن چند جملے مصاحب کے سن لے. جب علی اکبر کو جانے لگے اور چلے گئے, علی اکبر جب جنگ کرنے لگے تو جنگ کرتے کرتے ایک فکر تھی جو لاحق تھی علی اکبر کو, ایک فکر پریشان کیے ہوئے تھی, اور وہ یہ تھی کہ جب میں بابا سے رخصت ہو رہا تھا تو میرا بابا مجھے کن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا, میرا بابا مجھے کن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. علی اکبر جنگ کر رہے تھے لیکن نظروں کے سامنے بابا کی وہ نگاہ تھی, بابا کی وہ نگاہ تھی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جوان بیٹا بابا سے پانی مانگنے کے لیے آیا تھا؟ ایک علی اکبر جیسا غیرت دار بیٹا آیا تھا اپنے بوڑھے باپ سے پانی مانگنے کے لیے جو خود 3 دن کا پیاسا تھا؟ نہیں عزیزو, یہ تو ایک بہانہ تھا علی اکبر کے لیے, ایک بہانہ چاہیے تھا. کیسے آئے علی اکبر؟ علی اکبر بار بار یہ سوچ رہے کہ بابا نے مجھے کس طرح رخصت کیا تھا, ایک مرتبہ اپنی تصویر جا کے بابا کو اور دکھا دوں, ایک مرتبہ اپنا چہرہ جا کے بابا کو اور دکھا دوں. زیادہ پانی کا بہانہ کر کے آ گئے علی اکبر کے سامنے. اب حسین نے دل بھر کے دیکھ لیا. پورا مصائب نہیں پڑھنا عزیزو, پورا مصائب صرف محرم میں پڑھنا, عاشور کے ایام میں ان دنوں میں پڑھنا ممکن ہوتا, سخت مصائب ہے. لیکن صرف ایک جملہ سن لیں کہ یہ راز زینب بھی جانتی تھی کہ حسین علی اکبر کو کس طرح دیکھتے ہیں. جب حسین علی اکبر کو رخصت کر رہے تو شاید خیمے کی ڈولی پہ کھڑی ہو کے زینب دیکھ رہی تھی کہ میرا بھیا کیسے اور کن نگاہوں سے علی اکبر کو دیکھ رہا ہے. علی اکبر جا رہے ہیں لیکن حسین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ راز زینب جانتی تھی, لہذا مقتل میں صرف پورے ایک بار زینب خیمے سے باہر نکلی. جب مقتل سے آواز آئی, اے میرے بابا علیک من السلام, میرا بابا آخری سلام, تو زینب نے سر سے پیر تک چادر اوڑھی اور خیمے سے باہر نکل پڑی, کیونکہ جانتی تھی کہ حسین صرف جوان بیٹے کی میت میں نہیں جا رہے. زینب بھی یہ راز جانتی تھی, حسین کو سہارا دینے کے لیے آ گئی. لیکن اللہ ابھی شام غریبہ نہیں آئی تھی. حسین نے آ کر زینب کو پکڑا, اے میری بہن خیمے میں واپس چلی جاؤ بہن, ابھی حسین زندہ ہے. زینب کو خیمے میں واپس کر دیا اور خود حسین بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد ایک جملہ عزیزو, حسین نے فَوَضْعَ خَدُّهُ عَلَى خَدِّهِ, حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا. ایسا لگا کہ جیسے بچپن میں نانا کے رخسار پہ رخسار رکھتے تھے. فَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ لَفَا, اے میرے لال اب حسین کیسے زندہ رہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں حسین ابن علی کے کردار سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں کردار زینبی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ان کو حل فرما۔ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما۔ کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما۔ علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ مومنین، ٹھیک بعد مغربین فوراً بعد مغربین مجلس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مولانا کا بیان ٹھیک 7 بجے بیان شروع ہو جائے گا، 7 سے 8